محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ رب العزت کے حکم سے جب رب کا گھر بنا کے فارغ ہوئے، اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کر چکے، اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ایک رسول ان لوگوں میں مبعوث فرمانا جو انہی میں سے ہی ہو، تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ رب العالمین کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے خلیل، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیں، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ اللہ کا گھر، اس کی طرف لوگ آئیں، اس کا حج کرنے کے لیے لوگ پیدل آئیں، سواریوں پہ آئیں، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے پہنچیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری یہ آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے خلیل،
اعلان کر دینا تیرا کام ہے، لیکن اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا یہ میرا رب جلیل کا کام ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو بیت اللہ کی حالت یہ تھی کہ وہ بیت اللہ جو ایک وقت اللہ کی توحید کا گہوارہ تھا، وہاں 360 بت مشرکین مکہ نے سجا رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اسی طرح گزرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کو ان بتوں سے دوبارہ صاف کرتے ہیں۔ رب العالمین کے حکم سے وہ بت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اور بیت اللہ کو صاف کیا۔ تو سن 9 ہجری میں یہ دوبارہ مسلمانوں پہ اللہ کی طرف سے یہ حج کا فریضہ عائد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حج فرض کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلا حج مسلمان سن 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے یہ حج ادا کیا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور رب کے فیصلے کے مطابق اس حج میں کچھ اعلان کیے گئے، جن میں ایک اعلان یہ تھا کہ یہ بیت اللہ جس کے اندر مشرکین مکہ نے طرح طرح کے رواج اور رسوم ان کو شروع کر رکھا تھا، اب وہ ساری رسمیں ختم کر دی گئی، جن میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ کہتے جس کو قریش مکہ لباس دے دے وہ اس لباس میں صرف بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، اور جس کو مکہ کے قریش لباس نہ دے وہ ننگے طواف کرے گا، اپنا کسی بھی لباس میں وہ طواف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں ہوگا۔ اعلان کیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں آ سکے گا۔ یہ اللہ کی توحید کا گھر، رب کی توحید کا گہوارہ، اور یہ دوبارہ یہاں اللہ کی توحید کا ہی علم بلند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے سال سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کے اندر اعلان کروایا، تمام صحابہ کرام کو باقاعدہ اطلاع دی گئی جو دوسرے علاقوں میں تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری جو یمن میں تھے، تمام صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ اس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تمام لوگ حج کے لیے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمع غفیر کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے محبوب یہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حجۃ الوداع، جسے اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری حج بھی کہا جاتا ہے، 10 ہجری میں حج کی فرضیت کے بعد آپ نے یہی حج کیا۔ تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، قدم قدم پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حج کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد دوبارہ میں حج نہ کر سکوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے دوران پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کا پیغام امت تک پہنچا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے دوران خطبے کے اندر کائنات کے امام نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا جو حکم، اللہ رب العزت کا پیغام کیا تم تک پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واقعہ ہی پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد، اے پروردگار تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ پیارے بھائیوں، حج اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، رب العالمین نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے، جن میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اس کائنات میں رب العالمین کا آخری نبی، آخری رسول اور اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرا رکن واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور تیسرا رکن زکوٰۃ۔ اگر رب العالمین نے مال دیا ہے، استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، مال نصاب کو پہنچ گیا، 1 سال گزر گیا، فرمایا اس پہ اللہ کی طرف سے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اور چوتھا رکن وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنا۔ فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ 5 اسلام کے بنیادی رکن ہیں۔ حج ہر انسان پہ فرض نہیں ہوتا، حج کی فرضیت کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان اس کا ہی حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ مشرکین جتنے مرضی حج کر لیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں بیت اللہ کے طواف، مسجد حرام کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، کیا تم نے اسے اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، کیا اس کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ ان تمام اعمال کی فقر حیثیت بھی اسی وقت بنے گی جب انسان موحد ہو، ایک اللہ کو ماننے والا، توحید پرست ہو، پھر تھوڑے عمل میں بھی اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ مشرک وہ بیت اللہ کا حج بھی کرے، وہ صدقہ خیرات بھی کرے، وہ روزے بھی رکھے، وہ نذر و نیاز بھی دے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ یہ عمل اللہ کے ہاں رائگاں اور ضائع چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حج کے لیے بالغ ہونا، حج کی فرضیت کے لیے بچپن میں بچہ، چھوٹا بچہ اگر وہ حج کر لیتا ہے، اس کا اجر رب العالمین ماں باپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ اگر یہ بڑا ہوگا، جوانی میں پہنچے گا، پھر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو بچپن کا کیا ہوا حج یہ فرض حج کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، بلکہ دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص عاقل ہے، عقل مند ہے، مجنون نہیں، دیوانہ نہیں، پاگل نہیں، اس پہ بھی حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ جو مجنون اور دیوانہ ہو، صاحب عقل ہو، اور اس کے بعد چوتھی بڑی شرط جو سب سے اہم شرط ہے وہ ہے کہ انسان صاحب استطاعت ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے بیت اللہ کا یہ حج فرض ہے اس انسان پر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ استطاعت الزاد والراحلہ، مفسرین استطاعت سبیلہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 2 چیزیں مقصود ہیں۔ ایک کہ انسان کے پاس سواری کا انتظام ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے جو سفر کی ضروری چیزیں ہیں وہ انسان کو میسر ہوں، اور زاد راہ کہ انسان وہاں جا کر لوگوں سے مانگتا نہ پھرے، بیکاری نہ بن جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا پھرے۔ زاد راہ وہاں کا جو سفر خرچ ہے وہ انسان کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ عورت پر ایک شرط اور ہے کہ عورت اس پر حج اس صورت میں فرض ہوتا ہے کہ جب ساتھ محرم بھی ہو۔ اکیلی عورت وہ حج کے سفر پر بھی نہیں جا سکتی۔ لا تسافر المرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے الا ومعها ذو محرم، ہاں اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔
چاہے عام سفر ہے یا حج کا سفر ہے، اس میں عورت کو اکیلے سفر کرنا، تنہا سفر کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے، عورت کی عزت پہ کوئی نظر نہ اٹھائے، کوئی ہاتھ نہ ڈالے، عورت کے تحفظ کی خاطر۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جب ایک صحابی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام جہاد میں لکھا جا چکا ہے، مجاہدین کے اندر میرا نام لکھا جا چکا ہے فلاں غزوے کے اندر، اور میری خواہش بھی یہی ہے کہ الہ کلمۃ اللہ کی خاطر میں جہاد میں شریک ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی وہ حج پہ جانا چاہتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مع امرأتک، میرے صحابی تم اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج ادا کرو۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ بنیادی شرائط ہیں جس انسان کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں، صاحب استطاعت ہے، اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہے، اس پر حج کرنا یہ فرض ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے، لوگوں حج میں تاخیر نہ کرو، کیا پتہ، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ نے وسائل دے دیے ہیں، اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فإنه قد يمرض المریض، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، مال ہے، استطاعت ہے، لیکن سواری پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں، سفر کی مشقت برداشت کرنے کی طاقت نہیں، قد یمرض المریض، آنے والے وقت میں بیماری رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اسی طرح وتضل الضالہ، کیا پتہ آپ نے جو اخراجات، جو سواری کا اہتمام کیا ہے، وہ سواری ضائع ہو جائے، وہ سواری آپ سے چھین لی جائے، وہ سواری کے لیے جو آپ نے انتظام کیا وہ پیسہ آپ کے پاس محفوظ نہ رہے، تضل الضالہ۔ اور اسی طرح وتعرض الحاجہ، بس اوقات کی اور رکاوٹ بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اس لیے جب حج فرض ہو چکا ہے فوراً اس کی ادائیگی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے، لقد ہممت ان ابعث رجالا الى الامصار، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شہروں میں بھجواؤں اور وہ جا کے دیکھیں، فینظر کل من کان له سعة، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ولم يحج، وسعت ہونے کے باوجود، فراخی ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اسی طرح جزیہ وصول کیا جائے جس طرح یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلم کافروں سے، ذمیوں سے، جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ان سے جزیہ اور ٹیکس لیا جاتا ہے اور ان سے وہ باقاعدہ جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے جو مسلمان ہیں اور طاقت کے باوجود وہ فرض حج ادا نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر وہ یہودیوں اور عیسائیوں والا قانون جاری کروں، یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے اور ان سے باقاعدہ اسی طرح جزیہ وصول کیا جائے۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من قدر علی الحج فترک، جس کو طاقت دی رب العالمین نے حج کرنے کی پھر اس نے حج نہیں کیا، سیدنا علی فرماتے تھے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کوئی پرواہ نہیں، رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، جس کو اللہ نے طاقت دی پھر اس نے حج نہیں کیا، رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، پھر حج ضرور کریے۔ کیوں؟ جہاں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، صاحب استطاعت لوگوں پہ زندگی میں ایک دفعہ، وہاں یہ اللہ رب العزت نے اس پہ انعامات بھی بے شمار رکھے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ انعام بھی ہیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی میں وضاحت کر دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حج ہی فرض ہوتا ہے، عمرہ فرض نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جس طرح حج فرض ہے، اس طرح اگر اللہ نے حج کی طاقت نہیں دی، عمرے کی طاقت ہے، عمرہ بھی فرض ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں عنوان قائم کرتے ہیں، باب وجوب العمرہ، مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے، فرض ہے، اور آیت دلیل کے طور پر قرآن کی آیت
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ رب العالمین نے حج اور عمرے کو قرآن میں اکٹھا ذکر کیا، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اس کا تعلق تو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ ہے، تو سیدنا ابو بکر نے کہا تھا لوگوں قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر کی تلوار اس کی گردن اڑائے گی اور اس کے خلاف ابو بکر اعلان قتال کرے گا، کیونکہ رب نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، دونوں کا حکم بھی ایک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رب نے حج اور عمرے کا ذکر فرمایا ہے لہٰذا دونوں کا حکم بھی ایک ہے، جس کو اللہ نے عمرے کی طاقت دی ہے وہ عمرہ کرے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا حج عن ابیک واعتمر، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے حج کرو اور عمرہ کرو، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے اس پہ جو انعام رکھا ہے، سب سے پہلا انعام حج وہ عظیم عمل ہے جس سے گزشتہ زندگی کے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا، بیعت کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے اپنا ہاتھ کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں نے اس سے پہلے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بہت زیادہ میں نے کوششیں کر کے اسلام اور اہل اسلام کا نقصان کیا، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میری شرط یہ ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے سے میرے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسا عمل ہے جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا عمل ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جب انسان ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا ہجرت بھی ایسا عمل ہے جس سے اللہ زندگی کے سارے گناہ گزشتہ مٹا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَنَّ الْحَجْ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ عمر حج بھی ایسا عمل ہے کہ جس سے پہلے انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب کو مٹا دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، دوسری بڑی فضیلت اور عظمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، صرف اللہ گناہ نہیں مٹاتے بلکہ ایسے صاف کر دیتے ہیں، فرمایا جو حج کرے اور حج کے دوران کسی پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، وہاں جا کے بھی فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، وہاں جا کے بھی شہوت کو بھڑکانے والے کام اور ایسی گناہوں میں مبتلا نہ ہو، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، آج دنیا میں آیا ہے، گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں سے اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں حج کا دوسرا عظیم فائدہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے اگر طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، پے در پے حج عمرے کیا کرو، پے در پے حج عمرے کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر، فرمایا حج عمرہ کرنے سے اللہ غربت کو، فقیری کو، تنگ دستی کو، فقر کو فرمایا ایسے صاف کرتے ہیں اور مٹاتے ہیں جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے لوہے سے زنگ کو بھٹی دور کر دیتی ہے، فرمایا فقر اور تنگ دستی کو یہ حج عمرہ ایسے صاف کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب دوران حج اللہ سے سوال کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کا مہمان ہوتا ہے. فرمایا حج کے لیے جانے والا، عمرے کے لیے جانے والا، میدان جہاد میں اعلاء کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنے والا، فرمایا یہ سب کے سب وفد اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہوتا ہے، یہ رب کی جماعت ہوتی ہے. دعاہم اجابوہ، یہ جو بھی رب سے مانگتے ہیں رب العالمین ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں. اللہ حاجیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی عظمت یہ بیان کی، میرے پیارے بھائیوں، موت اس کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں بڑھاپا ہو، موت تو آنی ہی آنی ہے. اور اگر کسی شخص کو سفر کے حج کے دوران موت آ گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ. فرمایا جو حج کے دوران فوت ہو گیا، قیامت تک جتنے حج ہوں گے، فرمایا قیامت تک رب العالمین اس کے لیے حج کا اجر مسلسل لکھتے ہی رہیں گے. مسلسل حج کا عمر، حج کا اجر اس کے لیے قیامت تک جاری رہے گا. فرمایا اسی طرح کوئی شخص عمرہ کرتے ہوئے عمرے کے دوران فوت ہو گیا، قیامت تک کے لیے رب العالمین اس کے لیے عمرے کا اجر لکھ دیا کرتے ہیں. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عظمت یہ بھی بیان فرمائی، لوگوں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. مقبول حج، ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، فرمایا اس کا بدلہ خال کے ارض و سما نے سوائے جنت کے اور کچھ رکھا ہی نہیں. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین یہ شوق میں اور اضافہ پیدا فرمائے، رب العالمین یہ تڑپ نصیب فرمائے. اور خال کے ارض و سما، میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، ہاں اس کی فرضیت کے لیے صاحب وسعت اور مصاحب مال ہونا یہ تو ضروری ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے مال ہونا یہ کوئی ضروری نہیں. وہاں وہی جاتا ہے جس کو میرا اللہ توفیق دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ کہتے ہیں بڑے فخر سے 35 دفعہ امریکہ کا سفر کیا ہے، 35 اور 40 دفعہ یورپی ممالک کا سفر کیا ہے، لیکن آج تک بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. میرے پیارے بھائیوں، وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، رب العالمین نے فرمایا تھا میرے خلیل اعلان تم کرو، آواز پہنچانا، لوگوں کے دلوں کو مائل کرنا، یہ میرا کام ہے. یہ میرا پروردگار جس کو بلاتا ہے وہی وہاں جاتا ہے. نہ تو اس کے لیے مال ضروری ہے، بلکہ کئی محروم قسم کے لوگ، کسی شخص کے بارے میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ 25 سال ہو گئے مکہ ٹاور میں ملازمت کرتے ہوئے، 25 سال، لیکن ایک دفعہ بھی حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوئی. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ معلوم یہ ہوتا ہے میرا رب جسے توفیق دیتا ہے وہی جانتا ہے. اور انسان جب تلبیہ کہتا ہے اس کے اندر یہی پیغام ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں مختلف محکموں کے اندر حاضری لگائی جاتی ہے، نام پکارا جاتا ہے، جواب میں جو حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. لبیک کا لفظ بولا جاتا ہے، کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلبیہ سکھایا لبیک کے لفظ کے ساتھ، معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو نے بلایا، لبیک میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. لبیک کے معنی کے اندر تکرار ہے، اے اللہ میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار 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 حاضر ہوں. یا اللہ تو نے بلایا میں حاضر ہوں. لبیک. اور یاد رکھیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، لوگوں نماز کے اندر جس طرح تکبیر ہے کہ آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے نماز کا آغاز کرتے ہوئے میرے اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز قیام میں بھی رکوع جاتے وقت، پھر سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت
بار بار آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں حج کے اندر وہی مقام جو نماز میں تکبیر کا ہے، حج کے اندر یہی مقام تلبیہ کا ہے کہ انسان بار بار پکارتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، اپنے رب کی طرف رجوع۔ اور اس کے معنوں کے اندر ایک معنی یہ بھی ہے، لبا ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اپنے خامد سے بے پناہ محبت کرنے والی، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے محبت کرنے والا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ الفت اور محبت کرنے والے، لبیک اے پروردگار میں تیری رب محبت میں ڈوبا ہوا، اے اللہ زندگی میں کوشش کی، محنت کی، تیری توفیق شامل حال ہوئی، یا اللہ تیری محبت میں قربانی دے کر تیرے گھر کی زیارت کے لیے نکل آیا۔ لبا کا ایک معنی امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ یہ جوہر کو کہتے ہیں، خالص چیز کو کہتے ہیں۔ لبیک کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں خالص تیرے لیے، کھوٹ چھوڑ کر، دنیا کے شرک چھوڑ کر، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں، ان نعمتوں کو دینے میں تیرا کوئی ساجی نہیں، والحمد ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، والملک ساری کائنات میں بادشاہت تیری ہے، آرڈر تیرا چلتا ہے، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ توحید خالص ہو کر اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے انسان یہ آواز نکالتا ہے، رب کی آواز پہ، اس بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے، اور یہ کلمہ جب انسان کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان یہ کہتا ہے لبیک، صرف یہ لبیک نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، فرمایا اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، گھر ہیں پختہ یا کچے، فرمایا پوری روئے زمین پہ حتیٰ کہ زمین ختم ہو جائے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، فرمایا کائنات کا ہر ذرہ ذرہ وہ یہی الفاظ، یہی تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے جو جا رہے ہیں اس محبت کے ساتھ، اس سچی لگن کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ کہ اے پروردگار تیری رضا مقصود ہے، تجھے راضی کرنا مقصد ہے، اے اللہ تجھ سے معافی لینا مقصد ہے، تیرا قرب مقصد ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک معنی تلبیہ کا یہ بھی نقل کیا کہ یہ الباب سے ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ قریب ہونا، اس تلبیہ کے ساتھ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، بار بار جب یہ کلمہ دہراتا ہے اپنے رب العالمین کی محبت کو قریب سے پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل حج کون سا ہے؟ آج بہت سارے حجاج کرام، موبائل کا دور ہے، جو جا رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اگر کوئی یہاں موجود ہے یہ سبق یاد کر لے۔ وہ میرے پیارے بھائی، یہ موبائل، یہ سامنے جہاز میں لگی ہوئی سکرین، آج دنیا کے اندر یہ ٹیکنالوجی کہ آپ بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے سکرین ہے، جو مرضی دیکھو، جو مرضی سنو، یاد رکھیں یہ سکرینیں، یہ موبائل، یہ سارے استعمالات بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ لمحہ جو تجھے رب نے دیا ہے، اب رب کی محبت میں ڈوب کر جب احرام باندھ لیا ہے، کفن کی 2 چادریں، اور یہ بھی ایک سبق دیتی ہے تلبیہ کے ساتھ ساتھ جب انسان احرام باندھتا ہے، اللہ اکبر، 2 سادہ چادریں، انسلی چادریں، یہ پیغام ہوتا ہے کہ آج ان 2 چادروں کو لپیٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہے، ایک دن اسی طرح 2 چادروں پہ لپٹ کر اس دنیا سے بھی جانا ہے، اس کے لیے بھی فکر کر، اس کے لیے بھی تیاری کر۔ یہ احرام باندھ کر انسان اللہ کا نام پکارتے ہوئے جب اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، اور کیا جذبات ہوتے ہوں گے، کیا وہ ایک محبت کا انداز ہے۔ یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس مسجد کو ہم نے اللہ کا گھر کہا اس لیے کہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں اسی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ جب اس مسجد میں آنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ جب گھر سے نکلتا ہے ایک ایک قدم کو میرا اللہ گنتا بھی ہے، اس پہ گناہ بھی معاف کرتا ہے،
اجر بھی دیتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے۔ جمعے والے دن اٹھنے والے ہر قدم پر 1 سال کی راتوں کے قیام کا اللہ اجر بھی دیتے ہیں، 1 سال کے دن کے روزوں کا اجر بھی دیتے ہیں۔ جب اس مسجد میں آنے کی یہ شان ہے کہ جو اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا رہا ہے، جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اس اللہ کے گھر میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جو برکتوں والا گھر، روئے زمین پہ اللہ کا پہلا گھر، جب اس میں انسان جائے گا، وہاں پہنچے گا، وہاں پھر کیا ہی شان ہے اس کے اٹھنے والے بیت اللہ کی طرف قدموں پہ، کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی سعادتیں ہیں۔ وہاں پہنچ کر جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، یاد رکھیں طواف وہ عبادت ہے جو روئے زمین پہ صرف اللہ کے گھر بیت اللہ میں جائز ہے، وہی ہو سکتی ہے۔ زمین پہ بیت اللہ میں اور آسمان پہ بیت المعمور، بالکل بیت اللہ کی سامنے سیدھ میں آسمانوں میں بیت المعمور، جس کا ہر وقت اللہ کے فرشتے آسمانوں میں اس کا طواف کر رہے ہیں، اور زمین پہ اللہ کا یہ گھر جس کا اہل ایمان طواف کر رہے ہیں۔ اتنا اجر ہے ایک طواف پہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا ایک دفعہ طواف کرتا ہے، ہر قدم پہ اللہ جہاں گناہ کو معاف فرماتے ہیں، جہاں درجات بلند ہوتے ہیں، وہاں ایک دفعہ طواف کرنے پہ اللہ ایک غلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہوں نے اس بیت اللہ کو بنایا، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اتنا ہے کہ ایک غلام کے جوڑ جوڑ کے بدلے اللہ اس کے انگ انگ کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف میں پھر حجر اسود کے وقوع سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ جنت کا پتھر اللہ نے زمین پہ اتارا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، سودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما، بوسہ دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس حجر اسود کو اللہ 2 آنکھیں دیں گے، ایک زبان دیں گے، اور ہر وہ ایمان والا جس نے اس کو چوما ہوگا، ہاتھ سے استلام کیا ہوگا، اشارہ کیا ہوگا، فرمایا یہ حجر اسود قیامت والے دن اس کے ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اور یہی حجر اسود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے پاس آئے، ایک تاریخی جملہ بولا، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو کیا ہو گیا، اپنے لیے پتہ نہیں کون سے پتھروں کو متبرک سمجھنے والے، کون سے پتھروں کو سنبھال کے رکھنے والے، ان کے سامنے سجدے کرنے والے، خدا را جنت کا پتھر بیت اللہ میں لگا ہوا محمد مصطفیٰ نے جسے بوسے دیے، فاروق اعظم جب حجر اسود پہ آئے کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود عمر کا ایمان یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا، عمر کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی پتھر، کوئی دھاگا، کوئی چھلا، کوئی انگوٹھی، کوئی دربار، کوئی قبر والا، تو میرے پیارے بھائی سارے اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور حج میں قدم قدم پہ یہی سبق ہے۔ انسان جب بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا مروہ کی طرف جاتا ہے، وہاں وہ چکر کاٹنے سے پہلے، وہ 7 چکر لگانے سے پہلے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھنے کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے رسول نے وہاں صفا پہ کھڑے ہو کے یہ کلمات کہے کہ ایک وقت تھا جب صفا پہ بھی ایک پتھر نصب تھا، ایک بت نصب تھا، مروہ پر ایک بت نصب تھا، لوگ ان بتوں کے لیے چکر کاٹتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، ساری تعریفیں ایک اللہ کے لیے، عبادتیں اس ایک اللہ کے لیے۔ نصر عبدہ، آج سے 21 سال قبل یہیں سے مجھے نکالا گیا تھا، اللہ رب العزت اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دے دی،
اپنے بندے محمد مصطفیٰ کی اس اللہ نے مدد کی۔ وہاں یہ انسان دعا پڑھنے کے بعد پھر سیدہ ہاجرہ کی طرف کیسے اس اللہ کی بندی نے جس نے قربانی دی تھی اللہ کے نام پہ، جب جناب خلیل اللہ نے کہا تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے اپنی اس بندی کی یاد کو تازہ کر دیا۔ پیارے بھائیوں، حج کے اندر پھر وہ مینا کے اندر قربانی کا منظر، پھر عرفات کے اندر وہ اللہ سے التجائیں، اور عرفات کا میدان، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ وہ دن ہے میدان عرفات، جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، فرمایا پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں جتنا اس دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں نے تم سب کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور ساتھ وَلِمَنْ شَفَاعَتُمْ، جو حج پہ جا رہے ہوں ان سے یہ گزارش کیا کریں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں مت بھلانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان حاجیوں سے کہتے ہیں جن کی بھی تم نے سفارش کی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا اور تم سب کو بھی معاف فرما دیا۔ رب العالمین ہمارے تمام اہل ایمان جو حج کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، جانے والے ہیں، جائیں گے، اللہ سب کے سفر کو اللہ مبارک بنائے، رب العالمین پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اس فریضے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو بھی اللہ توفیق دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ہماری سچی لگن اور اس تڑپ کو رب العالمین دیکھ کر غیب سے اللہ رب العزت انتظام فرما دے، اور میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اب جس کو چاہے جب چاہے اپنے گھر میں بلا لے، جانے والوں کا اللہ قبول فرمائے، جو تڑپ رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی موقع نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔